حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فرعون کا زمانہ تھا، فرعون کے گھر جھاڑو دیتی تھی، فرعون کے گھر کپڑے دھویا کرتی تھی، اس کے برتن دھویا کرتی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی اپنے سر میں کر رہی تھی کنگھا۔ کیا کر رہی تھی؟ کنگھا کر رہی تھی۔ کنگھا اچانک اس کے ہاتھ سے گر گیا تو یہ مائی سامنے بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کنگھا نیچے گرا ہے تو آگے بڑھی، آگے بڑھ کر اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پڑھا؟ سب پڑھے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے پڑھا۔ جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اس نے وہ کنگھا اٹھا کر اسے دیا اور کہنے لگی فرعون کا جس طرح ہوتا ہے گالیاں وغیرہ اسے دی۔ تو جب اس کی بچی نے سنی اس کی بات، بھئی گالیاں دے رہی ہے میرے باپ کو، ہمارے گھر میں رہتی ہے، تو اس نے کہا بھئی ہمارے گھر میں تو رہتی ہے، ہمارا کھاتی ہے، ہمارا پیتی ہے، ہمارے گھر سے تو پلتی ہے، اب ہمارے باپ کے خلاف تو بات کر رہی ہے، تو اس رب کو مانتی ہے، اس کی عبادت کرتی ہے، آج تو نے میرے باپ کو ہی گالیاں دینی شروع کر دی۔ جس طرح آج کل رواج ہے تو لوگ کہتے ہیں بھئی میرا تو نے کھایا، ساری زندگی میں نے تجھے پالا، پھر اب تو آ کر ہمیں ہی بھونکنے لگ گیا۔ وہ بھی اس طرح کہنے لگی۔ جب اس نے یہ بات سنی تو کہنے لگی میں آج اپنے ابا کو بتاتی ہوں، ہمارے گھر میں رہ کر ہمیں نہیں مانتی۔ تو وہ فرعون کے پاس گئی۔ جب فرعون کے پاس گئی تو ماجرا سارا سنایا۔ فرعون نے اس مئی کو بلایا، ہاں بھئی تو مجھے خدا نہیں مانتی، اس رب کو مانتی ہے، میرے گھر میں رہ کر مجھے گالیاں دیتی ہے۔ تو اس مائی نے جو جواب دیا اس پر پوری دنیا قربان ہو جائے۔ مائی نے کہا ہاں میں نے جان کا سودا تیرے ساتھ کیا ہے، تیرے گھر جو رہ رہی ہوں، کھا جو تیرا میں رہی ہوں، لیکن میں نے ایمان کا سودا تیرا نہیں کیا، ایمان میرے رب پر ہے۔ تو وہ کہنے لگا بھئی اپنے وزیروں کو مشیروں کو اکٹھا کیا، بھئی چیخا چلایا جائے، تیل اس میں ڈالا جائے، چیخے کو گرم کیا جائے، اس کی جو 3 جوان بیٹے ہیں اسے بھی لے کر میرے پاس آیا جائے۔ تو اس کے 3 بیٹوں کو لے کر آیا جاتا ہے تو چیخا بھی گرم ہو گیا۔ جب چیخا گرم ہو جاتا ہے مائی کو بلایا جاتا ہے، اب بتا اس رب وحدہ لا شریک کو ایک مانتی ہے یا مجھ پر ایمان لاتی ہے یا مجھے مانتی ہے؟ تو مائی کہنے لگی تو نے جو کرنا ہے کر لے، میرا ایمان اسی رب پر ہے، میرا ایمان اسی رب پر ہے۔ تو اس نے کہا بھئی اس کے پہلے بیٹے کو بھی چیخے میں ڈال دیا جائے، اس کے پہلے بیٹے کو، بڑے بیٹے کو چیخے میں ڈال دیا جائے۔ ماں دیکھ رہی ہو، ماں دیکھ رہی ہو، بیٹے پر ظلم ہو رہا ہو، ماں تب بھی کہتی ہو میں اس رب کو ایک مانتی ہوں۔ تو جب ایک بیٹا چلا گیا اس نے کہا بھئی دوسرے کو بھی اب ڈال رہے ہیں ہم، بتا مجھے رب مانتی ہے یا اس کو مانتی ہے؟ تو کہنے لگی نہیں اسی کو ہی رب مانتی ہوں۔ تو اس نے کہا بھئی دوسرا بھی ڈال دیا جائے، دوسرا بھی ڈال دیا گیا۔ جب تیسرے کی باری آئی اب بتا، اس نے کہا تیسرا بھی ڈال دو، اسی کو ہی رب مانتی ہوں۔ 2 تو دے دیے ہیں، تیسرا بھی رب کے نام پر دے رہی ہوں۔ تیسرے کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب بچ گئی وہ بوڑھی عورت اور اس کا دودھ پیتا بچہ بچ گیا۔ جب ان دونوں کی باری آئی فرعون کہنے لگا ہاں اب بتا تیرے بیٹے جو تھے وہ تجھے چھوڑ کر چلے گئے، اب تو بچی ہے یا تیرا یہ دودھ پیتا بچہ بچا ہے، اب بتا کسے مانتی ہے؟ مئی اب خاموش ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اب دودھ پیتا بچہ ہے، اسے بھی ان کے حوالے کر دوں پھر میرا پیچھے کیا بچے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دی، فرمایا اے بچے اب میری وحدانیت کا اقرار تو نے کرنا ہے، اب میری وحدانیت کا اقرار تو نے کرنا ہے۔ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں اگر رب کی وحدانیت کی بات آ جائے، نبی کی ناموس کی بات آ جائے، اللہ بچے کو بھی بولنے کی طاقت دے دیتا ہے۔ اللہ پھر کسی ملک اور وزیر مشیر کی طرف نہیں دیکھتا میرے دین کے لیے یہ بات کرے گا یا نہیں۔ اللہ نے فرمایا بچے اب بول۔ بچے نے زبان حال سے آواز دی اے اماں یہ تو میں ایک ہوں، اللہ مجھ جیسے تجھے ہزاروں بچے دے دے اس راہ کے لیے تو نے قربان، اس دین کے لیے رب کی وحدانیت پر تو نے قربان کر دینے ہیں۔ جب بچے نے یہ بات کہی تو اس مائی نے کہا اے فرعون تو نے جتنا ظلم کرنا ہے مجھ پر کر لے، یہ تو میرا ایک بچہ ہے،
اللہ اس جیسے ہزاروں دے، اس جیسے لاکھوں دے، میں رب کی وحدانیت پر قربان کر دے گی۔ تو اس فرعون نے جب یہ بات سنی، اس نے کہا ابھی تو یہ عیسیٰ پر، ابھی تو اس نبی پر کلمہ پڑھ کر یہ ایمان لائے ہیں، میں نے کتابوں پہ پڑھا ہے جب محمد مصطفیٰ کی امت حضور کا کلمہ پڑھے گی تو پھر ان کے ساتھ جتنے ظلم و ستم کریں گے ان پر پہاڑ توڑیں گے، ان کے ہاتھوں میں ناخن جو ہے نکال دیے جائیں گے، ان کے جسموں سے بالوں کو کاٹ دیا جائے گا، ان کے جسموں کے بوٹوں کی بوٹیاں جو ہے بالکل جو ہے جسم سے الگ کر دی جائیں گی، لیکن وہ حضور کی امت حضور سے اتنا پیار کرے گی، کلمہ حضور کا نہیں چھوڑے گی، حضور سے غداری نہیں کرے گی۔ تو جب اس نے یہ بات سنی، اس نے کہا اسے بھی آگ میں جلا دیا جائے۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں سفر معراج پر گیا، جب میں سیر معراج کرنے کے لیے گیا، رب سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، میں اس جگہ پر پہنچا، مجھے خوشبو آ رہی تھی، خوشبو بھی پوری دنیا کی ملائی جائے اس جیسی خوشبو نہیں آ سکتی۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ اس عورت کی خوشبو ہے جس نے رب کی وحدانیت پر اپنا تن من تھاما۔ تو جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے، اگر ایک عورت ہو وہ اپنے دین پر قابو رہے، اپنے دین پر مر مٹ جائے، رب کی وحدانیت کا اقرار آخری دم تک کرتی رہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر سے جو خوشبو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی حضور کی امت کا بندہ، حضور کا امتی کوئی حضور سے پیار کر لے تا صبح قیامت اس کا نام تابندہ و زندہ رہتا ہے۔ دوسری سیر معراج کی بات سماعت فرمائیں، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تھوڑا سا ہم آگے گئے تو دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ پیٹ اتنے بڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ فرمایا آج اللہ تبارک و تعالی قوم کو حکم دے رہا ہے کہ ان کے پیٹوں پر چلتے رہو۔ فرمایا جو سود کھائے گا اس کا حشر پھر ایسا ہوگا کہ ان کے پیٹ جو ہے پھولتے جائیں گے، ان کے پیٹ بڑے ہوتے جائیں گے، جتنا بھی آئے گا ان میں رزق میں برکت نہیں ہوگی، وسیع تو ہوتا جائے گا پر برکت نہیں ہوگی، کھاتے جائیں گے پر ان کے دلوں میں حرص اتنا ہوگا کہ اور بھی ہو اور بھی ہو۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم تھوڑا سا آگے گئے، ایک لکڑی کھڑی تھی، اس کے ساتھ سے جو گزرتا وہ لکڑی اسے زخم کر دیتی، کسی کا کپڑا آگے سے پھٹ رہا ہے، کسی کا درمیان سے پھٹ رہا ہے، جو بھی اس کے ساتھ سے جو گزرتا ہے اسے زخمی کرتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل یہ لکڑی کیسی ہے، یہ لکڑی کیسی ہے؟ بس آخری بات اور اصلاحی بات، حضور یہ لکڑی وہ ہے آپ کی امت کے وہ لوگ جو راستے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ راستے میں تکلیف دہ چیز ڈال دیتے ہیں، یا راستے میں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام سے جبرائیل نے فرمایا جبرائیل حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، تو اللہ پاک ہمیں ان جیسی حرکت جو ہے کرنے سے ہمیں اپنی رحمت سے ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اپنی دلوں میں ایک ہی تمنا پیدا کرو، جب تک ہم جیے حضور کے دین کے لیے جیتے رہیں، ہمارا ہر کام خالصتاً خدا کی رضا کے لیے ہو، ہمارے دلوں میں نفرتیں، ہمارے دلوں میں بغض ایک دوسرے کے لیے نہ ہو۔ تو جب ان چیزوں سے ہم بری ہو جائیں گے تو اس کے صدقے اللہ پاک جل مجدہ الکریم ہمیں حضور کی غلامی نصیب فرما دے گا۔ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت اور ایک بات اور بھی سماعت فرمائے۔ لنگر